اپنی قربانی پیش کی تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی. تو ایک نے دوسرے سے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. تو پھر قرآن کیوں آج تک جناب آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ ظالموں کے چہرے سے نقاب الٹتا ہے. سوال عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کیوں ہم مناتے ہیں؟ ہم کیوں مجالس کرتے ہیں؟ ہم کیوں جلوس باہر ہر سال جلوس باہر نکال کرتے ہیں؟ اور کیوں ہم روز ماتم کرتے ہیں؟ کیوں ہم امام کے اوپر آنسو بہاتے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا، نبیوں کی تفسیر کہا، اور ہم اسی طرح امام حسین کی تفسیر کرتے ہیں. ہر سال ہم امام حسین کے غم میں ہوتے ہیں اور مجالس کرتے ہیں. سوال کربلا کیا ہے؟ یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے. کربلا نے ہمیں سکھایا ہے، رونا سکھایا ہے، امام حسین کے اوپر رونا سکھایا ہے. کربلا نے ہمیں جہاد کرنا سکھایا ہے. کربلا نے ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے، امام حسین کے اوپر شہید ہونا سکھایا ہے. اور جب جناب یوسف جناب یعقوب سے دور ہو گئے تو جناب یعقوب اتنے روتے تھے کہ جناب یعقوب کے آنسو کا روشنی ختم ہو گیا تھا. تو جناب یعقوب کو پتا تھا کہ جناب یوسف زندہ ہے. پھر بھی اتنا رویا کہ اپنی آنکھ کو ختم کر دی، اپنی آنکھوں کی نورانی ختم کر دی. تو ایک دشمن اہل بیت نے امام کے چاہنے والے کو کہا کہ امام کے چاہنے والے، تم کو جو امام کی زیارت کرنی ہے، کربلا کی زیارت کرنی ہے، تو تم کو اپنے پہلا ہاتھ کٹوانا ہے، اپنا دوسرا ہاتھ کٹوانا ہے، اپنا ایک پیر کٹوانا ہوگا، اپنا دوسرا پیر کٹوانا ہوگا، پھر جانے ملے گا. تو امام کے صحابی اپنا پہلا ہاتھ کٹواتے تھے، اپنا دوسرا ہاتھ کٹواتے تھے، اپنا ایک پیر اور دوسرا پیر کٹواتے تھے، پھر جانے ملتا تھا. کبھی اپنی امام کے راہ میں قربان ہو جاتے تھے، پھر جانے ملتا تھا. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں اور ہندوستان میں، عراق میں یہ سلسلہ باقی ہے. اور جب جلوس باہر نکلتا ہے تب ان کے اوپر گولی پھینکا جاتا ہے، اور جب مجالس ہوتی ہے تب عزاداروں کو گولی سے مارا جاتا ہے. تو عزاداری مرتے ہیں. تو آج تک عزادار امام کے نام کے اوپر شہید ہوتے ہیں. اور کیوں شہید ہوتے ہیں؟ کیونکہ کربلا ہمارا گواہ ہے. تو ہم نے کربلا کو زندہ نہیں رکھا، بلکہ کربلا نے ہمیں زندہ رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.